السلام علیکم۔ ٹوٹے دلوں پہ چوٹ۔ جی، جب انسان کا دل ٹوٹ جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، دکھ، پریشانیاں اور غم اس کو گھیر لیں تو اس پر چوٹیں لگانا آسان ہو جاتا ہے، اس پہ چوٹ سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان تو پہلے ہی دکھی ہے، تو اس پہ جتنی مرضی ضربے لگائی جائیں، دکھ کی گھڑیوں میں اس کو تنگ کیا جائے، اس پہ طعنہ زنی کی جائے، اس کو ہر لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے دباؤ کا شکار کیا جائے، تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن ساتھیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کسی کا دل توڑ تو سکتا ہے، لیکن اس ٹوٹے ہوئے دل سے جب آہیں نکلیں گی، اس ٹوٹے ہوئے دل سے جب فریادیں نکلیں گی، ان ٹوٹے ہوئے دلوں سے جب سسکیوں بھری دعائیں نکلیں گی، تو یہ دعائیں عرش مولا تک جائیں گی، اور وہ انسان جس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور اس کی ریزہ ریزہ ہوئی ہوئی دل کی خواہشات ایک بہت بڑا پہاڑ بنا دیں گی۔ جی، وہ پہاڑ ہوں گے اس کے ارمانوں کے، وہ پہاڑ ہوں گے اس کی خواہشوں کے، وہ پہاڑ ہوں گے ان خوابوں کے جو اس کی آنکھوں میں سموئے ہوں گے، جو ادھورے خواب، ادھوری خواہشیں اور ادھورے سپنے جس نے ان آنکھوں میں سجائے ہوں گے، وہ ان کے پہاڑ اپنے ارد گرد دیکھتا ہوگا۔ لیکن اب یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان پہاڑوں کو، ان ادھوری خواہشوں کو اپنے رب کے حضور کس طرح پیش کرتا ہے، اور کیسے اپنے رب سے باتیں کروا کر، اپنے رب سے اپنی باتیں منوا کر، اپنے رب کو راضی کر کر، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے، اپنی ان چاہتوں کا، ان خوشیوں کا مکان اور محل بنتا انہی پہاڑوں پر دیکھ لے، تو پھر یہ سب کچھ اس انسان کی مرہون منت ہے۔ جی، یہ وہی انسان ہے جو کمزور اور ناتواں ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، جس کا دل زخموں سے چور تھا، جو زمانے کے طعنے سہ سہ کر ٹوٹا ہوا تو تھا، مزید ٹوٹ گیا۔ لیکن انسان کا دل ٹوٹ جائے، اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ ٹوٹا نہیں تھا تو اس کا اپنے رب پر ایمان نہیں ٹوٹا تھا، ٹوٹا نہیں تھا تو اس کا اپنے رب پر بھروسہ نہیں ٹوٹا تھا، ٹوٹا نہیں تھا تو اس کا اپنے رب پر یقین نہیں ٹوٹا تھا، ٹوٹا نہیں تھا تو اس کا اپنے رب پر، اس ذات پر ایسا پختہ یقین نہیں ٹوٹا تھا کہ وہ ذات کن فیکن کی مالک ہے، وہ جب چاہتی ہے، جس چیز کا ارادہ کرتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ جی، تو آپ کسی کا دل توڑنے سے پہلے ایک دفعہ ڈریے گا ضرور، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار ڈرتے رہیے گا کہ وہ انسان جب اپنے رب سے ہم کلام ہوگا، کیونکہ مظلوم کی آہ تو آگ کے شعلے کی طرح آسمان پہ جاتی ہے، تو اس آہ سے، اس آگ کے شعلے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز آسمان پہ پھینکی جاتی ہے اور جس شدت سے پھینکی جاتی ہے، وہ اسی شدت سے واپس لوٹائی بھی جاتی ہے۔ جو آپ اس دنیا کو دیں گے، وہی چیز پلٹ کے آپ کو ملے گی۔ تو کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے شکستہ دل کے ساتھ جب اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، جب اپنا ہاتھ اٹھائے گا، جب اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو اپنے رب کے حضور سجدے میں لے کر جائے گا، اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے کیا باتیں کرے گا، اور اس کی باتیں اس سے وہ کام لے سکتی ہیں جو وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے بنا نہیں کروا سکتا تھا۔ جی ہاں، جب انسان کسی دکھ کا شکار ہوتا ہے تو دنیا سے تو اس کا تعلق ٹوٹ ہی جاتا ہے، اور وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو کسی کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، کسی کا کوئی ڈر نہیں رہتا، کوئی انجانا سا خوف، کوئی انجانا سا خطرہ، کسی انسان کا ڈر یا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے واسطے اور وسیلے بنا لیتا ہے، اور جو انسان ڈائریکٹ اپنے رب سے واسطے اور وسیلے بنا لیتا ہے،
پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہی گھڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے جو چاہے منوا لے۔ تو کسی کا دل توڑنے سے پہلے ایک بار نہیں، بار بار سوچیں کہ یہ انسان اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اس نم آنکھوں کے ساتھ جب ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کے عرش کو ہلا دے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔